السلام علیکم پیارے ناظرین، یہ صرف ایک شہزادی کی داستان نہیں، یہ قصہ ہے غرور، محبت اور تبدیلی کے اس سفر کا جو بڑی نازوں میں پلی حسینہ کو ایک عام مگر با اخلاق کمار کی شریک حیات بنا گیا۔ جہاں حسن تخت نشین تھا، وہاں تقدیر نے ایسی چال چلی کہ نہ کسی بادشاہ نے دیکھی تھی، نہ کسی دلہن نے سوچی تھی۔ یہ داستان ہے ریاست دارالحکومت خضدار کی، جہاں بادشاہ حکیم الدین اور ملکہ فاطمہ بیگم کی بیٹی شہزادی عائشہ نور اپنے بے مثال حسن کی وجہ سے مشہور تھی، لیکن اس حسن پر اسے فخر ہی نہیں، غرور بھی تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک شہزادے کے رشتے کو صرف اس لیے رد کرتی رہی کہ کوئی اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ ملک بھر میں چرچے ہونے لگے کہ شہزادی کو اپنے حسن پر ناز تھا۔ بادشاہ حکیم الدین اور شہزادہ زین العابدین اس روش سے رنجیدہ ہو گئے۔ شہزادے نے فیصلہ کیا کہ اب عائشہ نور کو سبق سکھانے کا وقت آ چکا ہے۔ اس نے اپنے عزیز دوست ریاست باولپور کے بادشاہ سلیم بن ناصر سے مدد مانگی۔ سلیم بن ناصر، جو خود بھی ایک باوقار اور نیک دل حکمران تھا، راضی ہو گیا اور کچھ دنوں کے لیے کمار کا روپ دھار لیا۔ پھر زین العابدین نے عائشہ نور کو ایک پہیلی کے ذریعے چیلنج دیا۔ جب شہزادی پہیلیوں میں شکست کھا گئی تو وعدے کے مطابق اس کا نکاح اس شخص سے کر دیا گیا جسے وہ ایک سادہ کمار سمجھتی تھی۔ محلوں کی شہزادی اب مٹی کے گھر کی ملکہ تھی، نہ خادم نہ خادمہ، صرف ایک محنتی شوہر جو ہر لمحہ اس کی عزت کرتا اور دل سے چاہتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی نفرت محبت میں ڈلنے لگی۔ وہ کمار کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، بیمار ہونے پر اس کا خیال رکھتی اور بازار جا کر برتن تک فروخت کرتی۔ وہ غرور جو کبھی اس کے دل میں بیٹھا تھا، مٹی کی خوشبو میں گل کر کہیں کھو گیا۔ پھر ایک دن کمار نے تجویز دی کہ وہ کچھ دن باہر جا کر کما آئے تاکہ ایک چھوٹی سی دکان کھول سکے، اور شہزادی کو باولپور کے محل ملازمت پر رکھوا گیا۔ وہاں ایک دن بادشاہ سلیم بن ناصر نے، جو اب شاہی لباس میں تھا، اسے دیکھا اور دل کی بات کہی، لیکن عائشہ نور نے نظریں جھکا کر صرف اتنا کہا، میرا نکاح ہو چکا ہے، میں اپنے شوہر سے وفادار ہوں اور وہی میری دنیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے تاج اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ہی تمہارا وہ کمار شوہر ہوں، سلیم بن ناصر۔ عائشہ نور کا دل لرز اٹھا، وہ خاموش رہ گئی۔ صرف ایک ہی لفظ اس کے لبوں سے نکلا، آپ۔ سلیم نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، یہ سب تمہارے بھائی زین العابدین کی حکمت عملی تھی تاکہ تم غرور سے نجات پا کر سچی خوشی پا سکو۔ پھر وہ دونوں مل کر باولپور کی حکومت سنبھالتے ہیں۔ عائشہ نور اب غرور میں ڈوبی شہزادی نہیں، بلکہ ایک مہربان، دانا اور محبوب ملکہ بن چکی ہے۔ ان کی حکومت عدل، رحم اور وفاداری کی علامت بن جاتی ہے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ غرور انسان کو پستی میں لے جاتا ہے، محبت دلوں کو بدل دیتی ہے، اور اصل حسن چہرے میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی میں ہوتا ہے۔ وقت سب سے قیمتی خزانہ ہے، اسے ضائع نہ ہونے دے۔